میری بہن کی شادی ابا نے چچا کے جاہل بیٹے سے کر دی، جبکہ اماں نے بہت منع کیا۔ شادی کے بعد بہن کو آئے روز وہ مار پیٹ کر کے بھیج دیتا اور کہتا جاؤ گھر والوں سے خرچہ لے کر آؤ، تو اماں مجھے فون کرتی اور پیسوں کا کہتی تو میں بھیج دیا کرتا تھا اور وہ پیسے لے کر چلی جاتی تھی۔ میں اپنی شادی کے لیے جب پاکستان آیا تو میری بہن پرانے کپڑے پہنے بچوں کے ساتھ آئی تو اسے دیکھ کے میرا دل دہل گیا۔ تو اماں بولی اسے پیسے دے دو تاکہ یہ گھر جائے، تو وہ بولی بھائی مجھے مار دو مگر وہاں نہ بھیجو۔ تو میں نے اسے ساتھ لیا اور راستے سے آوارہ کتا پکڑا اور چچا کے گھر جا کر اماں آپ جانتی ہیں کہ فیاض کی عادت کس طرح کی ہے، ابا کو صرف اپنے بھائی نظر آ رہے ہیں، اپنی بیٹی کا کوئی احساس نہیں۔ میں سعودیہ میں کام کرتا تھا، پچھلے 1 سال سے میں سعودیہ میں تھا اور اگلے 5 سال سے پہلے پاکستان نہیں جا سکتا تھا، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ بھی تھا کہ میرے والد میری بہن کی شادی اپنے چچا کے آوارہ لڑکے سے کر رہے تھے جو کبھی کچھ نہیں کماتا تھا، نہ پڑھا لکھا تھا، اور میری بہن نے 14 جماعتیں پاس کی تھیں، بہت تمیزدار، سلجھی ہوئی اور سلیقہ مند تھی۔ پتہ نہیں میرے باپ کو کیا سوچی تھی۔ میری والدہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی تمہارا باپ میری نہیں سن رہا، کہتا ہے کہ آمنہ کا رشتہ فیاض سے ہی کرے گا کیونکہ وہ خاندان کا ہے۔ میں نے اپنے والد سے بھی بات کی اور انہیں بہت سمجھایا، لیکن ان کی ضد تو اپنی جگہ قائم رہی۔ اگر میں واپس جا سکتا تو شاید اپنے باپ کو روک لیتا، لیکن میری نوکری کا مسئلہ ہی ایسا تھا۔ اماں کا زیور بیچ کر میں سعودی آیا تھا اور واپس جانے کا مطلب تھا کہ اماں کے زیور کے سارے پیسے نقصان میں چلے جاتے۔ میں بے حد پریشان تھا کیونکہ ابا میری ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ آمنہ کی شادی کسی اور سے کروا دیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے اور تمہارا ابھی نئی نئی نوکری لگی ہے، میں اپنی بیٹی کو فی الحال جہیز نہیں دے سکتا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بس 1 سال رک جائیں ابا، میں اس کے جہیز کے پیسے اکٹھے کر لوں گا، لیکن میرے باپ نے میری نہیں سننی تھی اور نہ ہی سنی۔ میری بہن کا نکاح بھی کر دیا اور اسے رخصت بھی کر دیا۔ اس دن میں بہت رویا تھا۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن سے بہت محبت تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کی شادی ایک بہت اچھی انسان سے ہو، جو پہلے سے ہی بگڑا ہوا ہو، وہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ سگریٹ پیتا تھا، گلی میں کھڑا ہو کر دوسری عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، فکرے کستا تھا، نہ کوئی نوکری کرتا تھا اور نہ ہی اس کی توجہ پڑھائی کی طرف تھی۔ 5ویں جماعت سے اسکول چھوڑ چکا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے اچھی تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے میری سعودیہ میں نوکری لگ گئی، لیکن ویزے اور ٹکٹ کا انتظام مجھے خود کرنا تھا۔ مجھے آمنہ کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ بہرحال 3-4 مہینے بعد ہی میری والدہ کا روتے ہوئے مجھے فون آیا کہ فیاض نے آمنہ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کہتا ہے کہ جا کر اپنے بھائی کو بول کہ تجھے جہیز کا سامان دے۔ وہ سعودیہ میں بیٹھا ریال کما رہا ہے اور بہن کی شادی کسی یتیموں کی طرح سے کی ہے۔ میرے دوست مجھے باتیں سناتے ہیں کہ تیری بیوی تو جہیز میں کچھ نہیں لائی۔ میں نے کہا کہ ابا کے پاس کیا جواب ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میرا بھائی جہیز نہیں لے گا۔ میری والدہ رونے لگی، کہنے لگی سب پہلے کی باتیں تھیں، ابھی شادی کو 2 مہینے نہیں ہوئے تو فیاض کا ہاتھ بھی کھل گیا، اور اگر آمنہ کو جہیز نہ دیا گیا تو اس کا ہاتھ اس پہ اٹھتا ہی رہے گا۔ میں نے کہا اچھا، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں گھر میں بس اتنے ہی پیسے بھیجتا تھا جتنی کہ گھر میں ضرورت ہوتی، باقی سارے پیسے اپنے پاس جمع کر رہا تھا تاکہ جب پاکستان جاؤں تو اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکوں۔ میں نے پیسہ نکالا اور اماں سے کہا کہ آمنہ کو جہیز کا سامان لے دیں، اسے فرنیچر اور اس کی ضرورت کا سامان لے کر دے دیں۔ 7 لاکھ کی رقم میں نے بھیجی تھی کہ شاید یہ 7 لاکھ میری بہن کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں، لیکن جب جیون ساتھی ہی اچھا نہ ہو تو سامان اور جہیز بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ماں باپ چاہے بیٹی کا گھر پڑھ دیں، لیکن نصیب کی چوٹ قسمت میں جو لکھی ہوتی ہے وہ پڑھ کے ہی رہتی ہے۔ آمنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ چند مہینے بعد میری ماں کا پھر روتے ہوئے فون آیا، کہنے لگی کہ میں تم سے کیا کہوں، میری بیٹی کو تو شاید قسمت ہی خراب ہے، فیاض تو اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور تمہارے چچا اور چچی بھی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ آمنہ امید سے ہے اور اسے میرے گھر میں لا کے بٹھا دیا ہے کہ ڈاکٹر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، کیونکہ پہلے بچے کا خرچہ ننیال والے اٹھاتے ہیں۔
میں نے کہا، اماں کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بہن کو دیتے ہوئے کیوں پریشان ہونے لگا؟ حالانکہ ان دنوں مجھے خود پیسوں کی اشد ضرورت تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بہن کے لیے خرچہ بھیجنا شروع کر دیا۔ جب فیاض کا دل چاہتا ہمارے گھر میں آ جاتا، میرے سامنے اچھا کھانا رکھو۔ آپ لوگوں کے گھر میں تو داماد کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ میری ماں دال سبزی سے گزارا کر لیتی تھی، لیکن اس کے لیے پیسے سنبھال کے رکھتی تھی، مگر وہ کسی چیز پہ راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیا ہی مسئلہ تھا، ہر وقت لڑائی جھگڑے کے موڈ میں رہتا تھا۔ میری بہن کو ہر وقت ڈراتا دھمکاتا رہتا، دھمکیاں دیتا رہتا، حالانکہ وہ حاملہ تھی اور سسرال والے اسے ٹھیک سے کھانے پینے کو بھی نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ جب دل چاہتا اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا، جب دل میں آتا اسے گھر لے جاتا، اور جب غصہ آتا تو مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیتا کہ جاؤ اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ میرا وہ باپ جو کل تک یہ ضد لیے ہوئے تھا کہ آمنہ کی شادی فیاض سے ہی کرنی ہے کیونکہ بھائی جہیز نہیں مانگ رہا، کہیں اور رشتہ کروں گا تو جہیز بھی دینا پڑے گا، اب وہ آٹھ آٹھ آنسو روتا تھا۔ آمنہ کے گھر میں پہلی بیٹی ہوئی تو اس کی بانجھ نند نے اس سے اس کی بیٹی چھین لی۔ وہ رونے لگی کہ میری بچی مجھے واپس کرو، لیکن فیاض کہنے لگا کہ اسے میری بہن پالے گی، حالانکہ ہاسپٹل کا سارا خرچہ ہم نے اٹھایا تھا، لیکن بڑی بے دردی سے اس نے میری بہن کی گود کو سونا کر دیا، اپنی بہن کو اپنی بیٹی دے دی کہ مجھے تو بیٹا چاہیے، اگر تم بیٹیاں پیدا کرو گی تو میں کچرے کے ڈبے میں پھینک دوں گا۔ یہ سن کر آمنہ اور رونے لگی، تڑپنے لگی۔ جیسا سنگ دل فیاض تھا ویسے ہی پتھر دل اس کی بہن تھی۔ ننھی سی بچی کو ماں سے جدا کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ آمنہ روتی بھی لگتی رہ گئی، لیکن کسی کو بھی اس کے دکھ اور تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میری ماں رو رو کر مجھے بتا رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بہنوں کے دکھ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ وہ بہن جو کل تک میرے ناز نخرے اٹھاتی تھی اور میں اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، آج وہ وہاں اکیلی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور میں اسے اپنے کندھے سے لگا کر حوصلہ بھی نہیں دے سکتا۔ پردیس کی زندگی انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے، اپنوں کے سکھ اور دکھ سے کتنا دور کر دیتی ہے، یہ ہم پردیس میں رہنے والے ہی جانتے ہیں۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے، لیکن میں امی کو تسلی دے رہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جس دن میں آ گیا میں اس فیاض کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میری ماں کہنے لگی، ایسا نہیں بولتے، تیری بہن کا سہاگ ہے۔ میں نے کہا، مر جائے ایسا سہاگ جو میری بہن کے لیے صرف اور صرف اذیت کا سبب بنا ہوا ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا فیاض کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالوں۔ ایک ننھی منی بچی کو اس کی ماں سے جدا کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فیاض کی بہن کبھی بھی میری بہن کی بیٹی کو ماں جیسی ممتا نہیں دے گی، ماں جیسی تڑپ اس کے دل میں کبھی اٹھے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کی اولاد ہی نہیں۔ بہرحال میری نوکری کا مسئلہ تھا، ورنہ شاید میں پاکستان چلا جاتا۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا۔ آمنہ کی طرف سے کبھی بھی مجھے خوشی اور خیر کی خبر نہیں ملی تھی۔ جب بھی اماں فون کرتیں تو رونے لگتی، کہنے لگتی کہ آمنہ کو دیکھو گے تو پہچانو گے نہیں، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے ہیں، رنگت پیلی پڑ چکی ہے، اللہ نے اس کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا، اگر بیٹی ہوتی تو شاید فیاض ان کو بھی کسی کو دے دیتا، یا پھر سچ مچ کچرے میں ہی پھینک دیتا۔ بڑا سخت دل شخص تھا، بے رحم قسم کا۔ بہرحال 5 سال پورے ہونے والے تھے۔ میں اتنے پیسے تو جمع کر چکا تھا کہ واپس آ کے اپنا کاروبار شروع کر لیتا۔ میری والدہ کو میرے آنے کا بے حد انتظار تھا، کہہ رہی تھی، جیسے ہی تم آؤ گے میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، دل میں عجیب سا خوف تھا، اپنی پیاری سی گڑیا جیسی بہن کو جب برے حال میں دیکھوں گا تو کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے۔ مجھے اپنی بہن آمنہ سے بہت محبت تھی، وہ تھی ہی اتنی پیاری اور اتنی معصوم۔ مجھے اپنے باپ پہ رہ رہ کے غصہ آتا تھا، کیونکہ انہوں نے جہیز کا نام لے کر ایک سفاک انسان کے حوالے میری پھول جیسی بہن کو کر دیا، جس نے اسے دکھ ہی دکھ دیے تھے۔ جہیز تو پھر بھی دینا ہی پڑا۔ چچا چچی کا رویہ اچھا تھا، نہ ہی فیاض کا۔ جس دن میں پاکستان پہنچا، کراچی کی سرزمین پہ پاؤں رکھتے ہی دل میں کوئی خوشی کی امنگ نہ تھی، کیونکہ بہن کے حالات سے واقف تھا۔ دل کند چھری سے کٹتا تھا۔ میں شاید پہلا بھائی ہوں گا جو یہ دعا کر رہا تھا کہ گھر جاؤں تو بہن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دل شاید اس سے حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر پاتا۔ آپ دیدہ آنکھوں سے میں نے ایک ٹیکسی کو روکا، اپنا سامان رکھا اور گھر پہ آ گیا۔
جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے والدین نے دروازہ کھولا تھا۔ اماں میرے ساتھ لگ کے رونے لگی، مجھے چومنے لگی، پیار کرنے لگی۔ ابا بھی آگے بڑھے تھے لیکن میرا دل نہیں چاہا کہ میں انہیں گلے لگاؤں۔ انہوں نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، لیکن باپ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے میں روک نہیں پایا۔ لیکن گلے لگتے ہی تھوڑی دیر بعد میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے منہ پہ آمنہ کا نام تھا۔ میں نے کہا، امی آمنہ کیسی ہے؟ میری والدہ نظریں چرانے لگی۔ میرے والد کہنے لگے، وہ بھی ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری ماں نے اگلے ہی روز 3-4 تصویریں میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگی، اس میں سے کسی بھی لڑکی کو پسند کر لو۔ میں نے کہا، اماں یہ آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کو پسند ہے آپ کر دیں، جو آپ میرے لیے پسند کریں گی وہی ٹھیک ہوگا۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا، لیکن آمنہ مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ میری والدہ کہنے لگی، فیاض نے آنے نہیں دیا ہوگا، پہلے شرط منوائے گا پھر آمنہ کو یہاں بھیجے گا۔ پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر بھی آمنہ سے میں بھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اپنی بہن سے کوئی برخاست تھی، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اسے بری حالت میں دیکھتا۔ ابھی تک آنکھوں میں اسی ہی کا تصور تھا۔ جب میں پاکستان سے سعودیہ جا رہا تھا، ہنستے مسکراتی کھلتے گلاب جیسی آمنہ، میں اسی تصور کو اپنی آنکھوں میں رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن بہرحال انسان حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا، نہ وہ میرا رشتہ پکا ہونے پہ آئی، نہ ہی دن مقرر ہونے پہ۔ میری شادی کو بہت ہی کم دن رہ گئے تھے جب میں نے اماں سے کہا کہ آمنہ سے کہیں کہ گھر پہ آ جائے، فیاض کو جو چاہیے میں دے دیتا ہوں۔ 50,000 میری ماں نے پھر فیاض کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ تبھی آمنہ اور بچے میرے گھر آئے تھے، لیکن اپنی بہن کی حالت دیکھ کر تو جیسے میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں میں ویرانی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ کمزور وجود، کمزور سا چہرہ، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، میرا تو دل لگ رہا تھا جیسے آج پھٹ جائے گا۔ میرے ساتھ لگ کے سسکیوں سے وہ رونے لگی۔ میرے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ نہیں تھا جس سے اس کو تسلی دیتا۔ میرا فشار خون بڑھنے لگا، دل چاہا کہ ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ دونوں بچوں کے کپڑے بھی میلے تھے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور میری بہن کپڑوں سے کوئی ملازمہ لگ رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، مجھے کچھ پیسے دو تو میں اس کے لیے کپڑے خریدوں، تمہاری شادی پہ کیا پہنے گی؟ اور فیاض کہہ رہا تھا کہ اس کی شاپنگ کر کے اسے واپس گھر چھوڑ دیجیے گا، لیکن تبھی آمنہ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہنے لگی، راحیل بھائی مجھے جان سے مار ڈالو لیکن وہاں مت بھیجو۔ میں کئی بار ابا سے کہہ چکی ہوں کہ میرا گلا گھونٹ کے مجھے مار دیں، کیونکہ شاید موت کی اذیت میرے لیے قابل برداشت ہوگی، لیکن جس اذیت سے میں اس گھر میں رہتی ہوں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ میں اس کی متحمل نہیں ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کے بھی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ امی اب یہ واپس نہیں جائے گی۔ یہ سن کے میرے والد کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا بہن کا گھر اجاڑو گے؟ میں نے کہا، ابا بہن کا گھر تو آپ نے اجاڑ دیا ہے، اس کی شادی جس شخص سے کی ہے وہ گھر بسانے والا تھا ہی نہیں، آپ نے کیوں میری بات نہیں مانی؟ ایک زندہ لاش کی طرح میری بہن اس گھر میں زندگی گزار رہی ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا کسی کو نظر نہیں آتا؟ میں روتا رہتا تھا کیونکہ یہاں نہیں تھا۔ اگر یہاں ہوتا تو آمنہ کی شادی کبھی بھی اس کمینے سے نہ ہونے دیتا۔ جو کچھ میری بہن نے سہ لیا کیا یہ کافی نہیں؟ میرے والد کہنے لگے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ارے 2 بچے ہیں اس کے، اسے کیا تو پالے گا؟ اگر تو ان کو پالنے لگ گیا تو اپنی بیوی کو کیسے پالے گا؟ وہ برداشت نہیں کرے گی ان تینوں کو۔ میں نے کہا، جب میں اسے سمجھا دوں گا کہ میری بہن میرے پاس رہے گی تو وہ کچھ نہیں کہے گی، اور ویسے بھی پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میری اور آپ کی کیا اوقات؟ ہمیں بھی تو وہی پال رہا ہے، جو دانہ پانی اللہ نے اس کا لکھا ہوگا یہ بھی کھا لے گی، اور نہ ہی مجھے اس کے بچوں سے کوئی تکلیف ہے۔ دونوں بچوں کو میں نے گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ آمنہ سے میں نے کہا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ انہی دنوں میں نے ایک فیکٹری کی جگہ بھی خریدی تھی اور اپنی مشینیں بھی لگوا چکا تھا۔ میں دن کے وقت کام پہ چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ پیچھے سے فیاض آیا تھا اور آمنہ اور بچوں کو مار مار کر گیا تھا، طلاق کی دھمکی دے کے گیا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ ناقابل برداشت تھا، بس سوچ چکا تھا کہ اب اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کی جان لے کے ہی رہوں گا۔ میری بہن روئے جا رہی تھی، آنکھ کے قریب نیل کا نشان تھا، بچے بھی رو رہے تھے، میرے ماں باپ سر پکڑ بیٹھے تھے۔
گھر میں آ کر بھی اس نے مار پیٹ شروع کر دی تھی۔ سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گھر میں آ کر بھی اس نے مار پیٹ شروع کر دی تھی۔ سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس بار ابا نے اسے ہٹانا چاہا تو ابا کو بھی اس نے دھکا دے دیا تھا۔ اس جانور کے ساتھ میں اپنی بہن کو کیسے بھیج دیتا جس کے اندر رتی بھر بھی انسانیت نام کی نہیں تھی۔ میں غصے سے باہر نکل آیا۔ باہر کا آوارہ کتا گلی کے بچوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور بچے اپنے گھروں میں بھاگ رہے تھے۔ وہ کتا شاید غصے سے پاگل ہوا تھا۔ میں نے اپنے کندھے سے رومال اتار کر اس کتے کو کے گلے پہ بندھی ہوئی زنجیر سے باندھ دیا تو وہ کتا مجھ پہ چلانے لگا۔ میں اسی رومال کو کھینچتے ہوئے کتے کو اپنے ساتھ اپنے بہنوئی کے گھر لے گیا۔ میں نے زور سے دروازہ کھڑکھڑایا۔ دروازہ میرے چچا نے کھولا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہے تمہیں؟ میں نے چچا کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے کہا، بلاؤ اپنے اس کمینے بیٹے کو۔ اس نے دوسروں کی بیٹیوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے چچا کہنے لگے کہ تمہارا بہنوئی ہے وہ، تمیز بھول گئے ہو کیا؟ میں نے کہا، میں ایسے لوگوں سے تمیز سے بات نہیں کرتا جو خود تمیز سے بات کرنا نہیں جانتے۔ میں نے فیاض پکارنا شروع کیا۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو بڑے غصے میں تھا۔ کہنے لگا، زبان سنبھال کے بات کرو، تمہاری بہن کا شوہر ہوں۔ میں نے کہا، تم جیسے بہنوئی سے بہتر ہے کہ میری بہن بیوہ ہو جائے۔ یہ سن کر میری چچی مجھ پہ چلانے لگی، تمہاری زبان میں کیڑے پڑیں، تم ہوتے کون ہو میرے بیٹے کو بددعائیں دینے والے؟ میں نے کہا، تمہارا بیٹا کون ہوتا ہے میری بہن پہ ہاتھ اٹھانے والا؟ تب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب وہ میری بہن کو مار رہا ہوتا ہے، گالی بکتا ہے؟ اپنے بیٹے پہ بات آئی تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ فیاض نے میرا گریبان پکڑ لیا، مجھے مارنے لگا۔ تبھی میں نے ہاتھ میں پکڑا رومال کھینچا اور کتا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کتے نے آتے ہی فیاض کی ٹانگ پکڑ لی۔ فیاض چلانے لگا، وہ کتا اس کی بوٹی نوچ چکا تھا۔ میری چچا سب چیخنے چلانے لگے اور میں اس کتے کو وہیں چھوڑ کے گھر کا دروازہ بند کر کے واپس گھر آ گیا۔ جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میرے چچا نے بہت فساد برپا کیا۔ فیاض کی 14 ٹیکے لگ چکے تھے اور ٹانگ بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی کہ کتے نے اس کی بوٹی نوچ کھائی تھی۔ بہت خون بہا، تڑپ رہا تھا، ہائے ہائے کر رہا تھا اور پورا محلہ اس کی ہائے ہائے سن رہا تھا۔ سب لوگ ہی میری اس جرأت پہ حیران تھے کیونکہ عورتوں کے ظلم و ستم کی چیخو پکار سن کے ہر کوئی کان لپیٹ لیتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ یہ عورت کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اور بھائی بھی یہ سمجھ کر اپنی بہنوں کو ان حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میری سنبل نے تو جیسے کایا سے پلٹ دی تھی۔ فیاض نے میری بہن کو طلاق دینے کی دھمکی دی تو میں نے خود خلا لے لی۔ فیاض کا زخم ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ میری شادی ہو چکی تھی۔ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی اسی کی کزن کی بیوی کے انتقال کو چند مہینے گزرے تھے اور وہ دوسری شادی کا خواہش مند تھا۔ جب اس نے آمنہ کو دیکھا تھا تو اس کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ ایک اچھا نوجوان تھا۔ آمنہ کی شادی کیسر سے ہو گئی۔ اس نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کہتا تھا کہ ماں سے ان کے بچے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار میں جا کر اپنی بہن کی نند کے گھر سے اس کی بیٹی بھی واپس لے آیا۔ وہ بھی لا کر اپنی بہن کو دے دی۔ میری ماں بہن مجھے اتنی دعائیں دیتی کہ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ آج میرے پاس بہت بڑا بنگلہ، میری فیکٹری میں دن رات کام کرتا ہوں اور میں لاکھوں میں کھیلتا ہوں۔ یہ سب میری بہن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کیونکہ میں نے اپنی بہن کے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے زندگی تکلیفیں دور کر دی، خوشیاں بھر دی جو کہ میرے اختیار میں تھا، اور اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے بہنوں کی دعائیں لیا کریں۔